اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولان العظیم۔ آج الحمدللہ ہم دین اسلام کے موضوع پر پارٹ 2 پیش خدمت آپ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ موضوع میں ہم نے چند گزارشات پیش کی تھی کہ دین اسلام کا تصور کیا ہے، یعنی کہ جب دین اسلام کا تصور اگر محدود کر دیا جائے گا تو دین کی اور دنیا کی سمجھ ہمیں مشکل ترین ہوتی چلی جائے گی۔ آج بھی چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام دے دیا، ایک پیارا نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رائج کر کے دے دیا، تو اب ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن آپ یہاں اندازہ کیجئے، جب تک مسلمانوں کے پاس حکومت رہی، شورا کا نظام بھی قائم رہا، نمازیں بھی ہوتی رہی اور دنیا کے معاملات بھی دین کے مطابق چلتے رہے، لیکن جب دین اسلام کے دشمن بڑھے اور انہوں نے اسلام کو نکالنا چاہا، اسلام لیوا لوگوں پہ حملے کرنے چاہے، تو انہوں نے بہت سارے ایسے معاملات کیے جس سے ایک عام مسلمان کا آج کا جو ایک تصور ہے وہ محدود ہو کر رہ گیا۔ جو میں نے گزشتہ بھی بات کی تھی، محدود یہ ہو گیا کہ دین کو فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ دنیا کا نظام بالکل الگ ہے۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کی دنیا سنور گئی اس کی آخرت سنور گئی۔ یہاں دنیا ایک مومن کب سنوارتا ہے؟ جب وہ نماز بھی پڑھتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، جب وہ شادی کر کے حقوق اپنے ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد کی پرورش بھی دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، جب مسلمانوں کے پاس حکومت رہی، ہر چیز ایک نظام کے تحت تھی، اسلام کے مزاج کے مطابق چلتی رہی، یہاں تک کہ جو سرکاری مساجد تھی، جامع مسجد تھی، اس میں بھی سرکاری خطیبوں کو، علماء کو مقرر کیا جاتا تھا۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی اور مساجد الگ سے ہوتی تھی جن میں 5 وقتہ نماز ہو جاتی تھی، مگر جہاں خطبہ ہوتا، سرکاری طور پر وہاں پر مراسلہ بھیجا جاتا تھا اور وہ شورا بھیجا کرتی تھی، اور شورا کا تقرر عین اسی مطابق کیا جاتا تھا جو شورا، جو نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے ہمیں بتایا۔ جب حضور کا وصال ہوا تو شورا قائم ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح 4 شخصیات نظام سے ٹکرائی، عقائد کے حوالے سے بھی کام ہوا، علم کے حوالے سے بھی کام ہوا۔ جب انکار حدیث کی بات آئی تو علماء میدان میں آئے، جب نظام کو خراب کرنے کی بات آئی تب بھی علماء میدان میں آئے۔ اب میدان میں آ کر انہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کی ترویج و اشاعت کی اور فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کا نچوڑ پیش کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ٹکڑوں میں داخل ہونے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ جب اسلام میں داخل ہو گئے، اب پورا آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ پورے سے یہاں مراد یہ، جہاں نماز کی پابندی 5 وقت ہے، اسی طرح کاروبار، زندگی کے تمام معاملات کو بھی آپ نے مکمل طور پر دین اسلام کے مزاج کے مطابق لے کر چلنا ہوگا۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ آج کیا ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ بیک وقت دین دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کہ دین کے مطابق زندگیاں گزرتی ہیں، تو ایک مسلمان کامل ایمان والا ہو کر حقیقی ایمان کی حلاوت اور اس کی ذائقے کو چکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ تمام احباب نے اس ٹاپک میں جو موضوع دیکھا، اس موضوع کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی تجاویز ہو، برائے کرم کمنٹس میں اپنے سوالات ضرور کیجیے، وقت مناسب پر اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو، اس ٹاپک کو آگے شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔